یہ ازل سے کیے ہوئے فیصلے، جب سب ارواح موجود، انبیاء، اولیاء، اوصیاء موجود، آواز قدرت کون ہے جو اس شہادت عظمیٰ کے بار کو اٹھائے گا؟ سب خاموش، انبیاء، اولیاء، اوصیاء سب خاموش۔ ایک روح اٹھ کے کھڑی ہوئی، پروردگار میں اٹھاؤں گا اس شہادت عظمیٰ کے بوجھ کو۔ آواز حسین سوچ کے وعدہ کرنا، مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ کہ مولا چھوڑ دوں گا۔ حسین احرام حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے نکلنا پڑے گا۔ کہ مولا کر لوں گا۔ حسین کربلا کے بیابان میں ڈیرے ڈالنے پڑیں گے۔ کہ مولا ڈال دے گا۔ حسین 3 دن تک بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ مولا رہ دوں گا۔ حسین عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھانے پڑیں گے۔ کہ مولا اٹھا لوں گا۔ ادھر تو وعدہ کر لیا نا، لیکن جب عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے ہیں نا، حسین نے ایک آواز دی، الان ان کا سرازاری، اب میری قبر ٹوٹ گئی۔ میرا عباس دنیا میں نہیں رہا۔ کہ حسین اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل کھینچنا پڑے گا۔ مولا کھینچ لوں گا۔ ادھر تو وعدہ کرائے، لیکن جب برچھی کے پھل میں ہاتھ ڈالا ہے نا، حسین نے ایک جملہ کہا، علی الدنیا بعدک الوفا، اکبر اب تیرے بعد حسین جی کے کیا کرے گا؟ اجرکم علی اللہ۔ حسین 6 ماہ کا بچہ ہوگا، ہاتھوں پہ ذبح کروانا پڑے گا۔ جو گھر سے سیدہ کو فرصت دینے آئے ہو، کہ مولا کروا لوں گا۔ حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو گئے، سجدے میں سر ہوگا، بہن 70 قدم پہ کھڑی دیکھ رہی ہوگی، سجدے میں سر کٹانا پڑے گا۔ کہا مولا کٹا لوں گا۔ جب میں کٹا لوں گا، ہر طرف سے آفرین و مرحبا کی صدائیں بلند ہوئی۔ صاحب روایت لکھتے ہیں، آواز قدرت حسین ایک کام تو رہ گیا۔ کہا مولا کون سا؟ فرمایا بہنوں کے سر کھلے ہوں گے، بیٹیاں بے ردا ہوں گی، کوفہ و شام کے بازار ہوں گے، ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے، لے کے جانا پڑے گا۔ صاحب روایت لکھتے ہیں، ابھی حسین نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، ابھی خاموش تھے حسین، نہ اقرار نہ انکار، خاموش تھے حسین کہ ایک روح اور اٹھ کے کھڑی ہوئی، آوازیں کہتی ہے، بابا کر لے وعدہ، پھوپھیوں کو میں لے جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ سید الساجدین کی روح ہے، یہ زین العابدین کی روح ہے، کہ جن کی شہادت آپ بنا رہے ہو۔ 1 یا 2 جملوں کی مجھے اجازت دینا۔ خدا کی قسم، سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، لیکن لقب صرف تیرے چوتھے امام کا ہے۔ دیکھیں رسالت امام وہ ہیں، اتنے عبادت گزار تھے۔ رسالت امام کہ اللہ نے قرآن میں کہا، قرآن میں اللہ نے کہا کہ میرے حبیب کو من اللیل الا قلیلا، عبادت کم کیا کر، کسی کو نہیں کہا۔ لیکن زین العابدین نہیں کہلوائے۔ جب قیامت کا دن آئے گا نا، ایک آواز گونجے گی، این این زین العابدین، کوئی اٹھ کے نہیں کھڑا ہوگا سوائے تیرے چوتھے امام کے۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا دوسروں کی عبادت میں اور علی بن الحسین کی عبادت میں فرق تھا۔ جب سارے انبیاء نے عبادت کی، ماحول سازگار تھا، وضو کر کے تسلی کے ساتھ عبادت گاہ میں عبادت کی۔ لیکن جب سجاد نے عبادت کی، ماؤں کے سر کھلے تھے، بہنیں بے ردا تھی۔ شام اور کوفہ کے بازاروں میں بھی جس کی کوئی نماز قضا نہ ہو، اسے زین العابدین کہتے ہیں۔ یہ سجاد کا حوصلہ تھا جو بازاروں سے گزر گئے۔ اور عزاداروں، ایک عجیب جملہ آ گیا ہے کہ تیرے چوتھی امام کی امامت جانتے ہو کب شروع ہوئی؟ کہ جب آقا حسین کے گردن پہ ضرب چلی نا، تو امام کی حالت امامت شروع ہوئی۔ جب شروع ہوئی، پہلا مسئلہ جو امام سے پوچھا گیا امامت کے دور میں جانتے ہو کیا تھا؟ پھوپھی زینب پوچھ رہی تھی، سجاد بتا پھوپھی جل کے مر جائے یا خیموں سے باہر نکل جائے؟ اجرکم علی اللہ، میرے سر پہ چادر رہی ہے، اجرکم علی اللہ، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم نہ دیکھو۔ یہ سجاد ہی کا حوصلہ تھا جو کربلا سے لے کے شام تک پھوپھیوں کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ اور عزاداروں، ایک جملہ سنیے گا کہ جب بھی امام سے پوچھا گیا نا، مولا آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں آئی؟
تو ایک ہی جملہ کہا الشام الشام الشام. کسی نے پوچھ لیا مولا یوں کربلا میں بھی بڑی مصائب آئے, کوفہ میں بھی آئے, کوفہ کے بازار میں بھی آئے, دربار بھی دیکھا, لیکن جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ شام کے بازار میں سب سے زیادہ تکلیف آئی؟ کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گے. جب ہم شام کے بازار میں آئے ہیں نا تو مکانوں کی چھتوں پہ ہوتے تھی, کوئی ہمیں پتھر مار رہا تھا, کوئی جلتی ہوئی آگ کی لکڑیاں ہم پہ پھینک رہا تھا, کوئی ہم پہ ابلتا ہوا پانی پھینک رہا تھا. اور عزیزانو یہ شام کا بازار تھا کہ جب سجاد جیسے امام نے رو کے چیخ مار کے ایک جملہ کہا یا لیتنی لم تلدنی امی, کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا, میں پھوپھیوں کی یہ حالت نہ دیکھتا. اور عزیزانو جب تک زندہ رہے سجاد 35 سال خون کے آنسو روتے رہے, خون کے آنسو روتے رہے. جب پانی سامنے آتا خون کے آنسو روتے, جب کھانا سامنے آتا خون کے آنسو روتے. بس مجھے ایک جملے کی اجازت دینا, جو اب تک نہیں رو پایا آل محمد سے آنسوں کی بھیک مانگ لینا. منہال آیا مومن تھا, مدینے میں ملنے آیا مولا سے, دیکھا سجاد خون کے آنسو رو رہے. کہا مولا بس کر دیجئے, بہت رو لیا آپ نے. کہا منہال تو نے میرے حق میں انصاف نہیں کیا. ارے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا, اتنا روئے, وقت جزت عیناہ من الحزن, آنکھیں سفید ہو گئی. اور میرے تو 18 یوسف مارے گئے, لا مثل لہم ولا نظیر لہم, جن کی کوئی مثل و نظیر نہیں تھی. منہال کہتے مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. کہا ہم کب کہتے ہیں شہادت ہمارا ورثہ نہیں, لیکن منہال کیا یہ بھی ہمارا ورثہ تھا؟ ماؤں کے سر کھلے تھے, بہنیں بے ودا تھی, بدماشوں کو ہجوم تھا, شرابیوں کا مجمع تھا. لوگ کہہ رہے تھے یا اہل الکوفہ والشام ھذا سبایا من بنات رسول اللہ. لوگوں نبی کی قیدی بیٹیوں کا تماشا دیکھو, کہ یہ بھی ہمارا ورثہ تھا. بس عزادارو میں نے رحمت کو تمام کیا. جب آقا سجاد بازار میں نکلتے تھے نا, بازار کو دیکھ کے روتے. اور اگر یہ مقتل کے لفظ ہے کہ اگر سجاد بازار میں ہوتے اور کوئی قصاب اپنے جانور کو ذبح کر رہا ہوتا نا, سجاد کو دیکھ کے چھپا لیتا. جب قصاب اپنے جانوروں کے گوشت پہ کپڑا ڈال لیتے تھے, اور اگر سجاد کی نگاہ پڑ جاتی تو دیکھ کے فرماتے وہ اپنے خدا ذبح کے قانون جانتا ہے. وہ کہتا ہاں مولا پانی پلا کے ذبح کیا ہے, کھانا جیسے چارہ کھلا کے ذبح کیا ہے. یہ کہنا ہوتا سجاد کی چیخیں بلند ہوتی, کربلا کی طرف منہ کر کے بابا حسین کہ پھر اپنا مقدر ہے. لوگ تو جانوروں کو بھی پیاسا ذبح نہیں کرتے, لوگ تو جانوروں کو بھی بھوکا ذبح نہیں کرتے, بابا آپ کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. بس عزادارو خدا لعنت کرے عبد الملک ابن مروان پہ, اس نے 24 محرم کی رات تیرے امام کو زہر دے دیا. عزادارو ساری رات تیرا قیدی امام تڑپتے رہے, وہ جس کے ہاتھوں پہ ابھی بھی زنجیروں کے نشان موجود تھے, گلے میں ابھی بھی توق کے زخم باقی تھے. عزادارو ساری رات تڑپتے رہے. جب فجر کا وقت قریب آیا نا, امام باقر کو قریب بلایا, اسرار امامت تفویض کیے, اور تفویض کرنے کے بعد ایک جملہ کہا. تیرے چوتھے امام نے ایک جملہ کہا باقر بیٹا میری شہادت کے بعد میری لاش پہ بیعت ضرور کرنا. وہ عزادارو مجھے نہیں سمجھ آئی. عزادارو وہ امام جو بیٹے کو بیعت وصیت کر رہا تھا, مولا تیرا اپنا بابا جب اس دنیا سے گیا آپ کو بیعت کرنے کی مہلت نہیں دی گئی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں خاردار توق تھا. جب بابا کے لاشیں بھی آئے تازیانوں کے ساتھ بابا کے لاشے سے اٹھایا گیا. بس عزادارو تیرے چوتھے امام کی روح نے پرواز لیا. جب تیرا امام میں باقر بابا کو غسل دینے لگے نا, کپڑے اتارے تو باقر کی چیخیں بلند ہوئی. کسی نے پوچھا مولا کیوں اتنے دردناک چیخیں سے رو رہے ہو؟ کہا میرے بابا کی کمر پہ ابھی تک تازیانوں کے نشان موجود ہیں, تیرے بابا کے گردن پہ ابھی تک توق کے زخموں کے نشان موجود ہیں. بس عزادارو امام باقر نے بابا کو غسل بھی دیا, کفن بھی دیا. اور عزادارو جب بابا کا لاشا اٹھانا چاہا نا, امام سجاد کی ایک چھوٹی سی بیٹی ہے, بابا کے لاشے سے چمٹ گئی, رو کے کہتی ہے اپنے بابا
حسین فادیو یا حسین 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 یا حسین